حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ محرم کی پہلی تاریخ میں جو ہے داخل ہوئے مدینہ میں، اور جب 10ویں تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ یہودی حضرات نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آج آپ کا روزہ کس وجہ سے ہے، کیا معنی میں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یوں کہا کہ آج ہی کے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے، اس کی تکالیف سے بچا کر کے سمندر کے پار لے آئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل ان کیفیتوں سے بچ کے نکلے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم ایک روزہ عاشورہ کے دن اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ تو وہ میرا بھائی ہے، اور انبیاء بھی ہمارے بھائی ہیں، تو زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اس دن اس شکر کے طور پر، شکر یہ خوشی کے لیے، ہم اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے شکر بجا لانے کے لیے ہم بھی روزہ رکھیں۔ مگر ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دی، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ اس وجہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہ 10ویں کا محرم یہود رکھا کرتے تھے، کہیں مسلمان صرف یہودیوں کی مشابہت میں 10ویں نہ کریں، اس لیے 9ویں کو ملا لیا جائے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، مشابہت سے بچا جائے، یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ضمناً اس میں ایک مسئلہ بھی یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں انسان اگر مسلمان ایک روزہ بھی عاشورہ کے دن رکھ لے تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ اب یہودی حضرات روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اب 10ویں محرم کیا ہے ان کو خود پتہ بھی نہیں ہے، اور پوری کی پوری شریعت موسوی کو انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ اب یہ صرف روزہ مسلمان رکھتے ہیں، تب کوئی مشابہت کا مسئلہ بھی نہ رہا، ایک بھی اگر روزہ رکھا جائے تو اس کی فضیلت میں اس کا شمار ہوگا۔ آئیے فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر پورے 11 مہینے میں سب سے عمدہ اور فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اس روزے کے رکھنے والے کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر وہ گناہ صغیرہ ہوں گے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جتنی جہاں پر بھی جو فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں گناہوں کی معافی کی، جیسے عرفہ کے روزے کی متعلق بھی ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ گناہ معاف ہوں گے، وہاں پر بھی مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے موٹے جو روزمرہ کی گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ مفتی طفیل احمد کے مزید بیانات کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔